ابھی لے کے نا ساؤنڈ نہیں ہے ساری وحاضرین بدن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 50 روپے 10 کے لے جا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے کل بھی تقریر سنی تھی کہ کل میں نے اولیاء اللہ کے اوپر بیان کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ اولیاء اللہ کی شان میں کچھ گفتگو کی تھی اور آیت کریمہ پڑھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو میں نے آج سوچا کہ جس قرآن میں اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، کیوں نہ آج اسی قرآن کی بات ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کا عنوان قرآن مقدس کی عظمت میں آج جو بھی چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں، قرآن مقدس کی عظمت کو بیان کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا۔ Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, the Quran is the greatest miracle of my prophethood۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میری نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ قرآن میری نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ He said and other places، پھر جگہ ارشاد فرماتے ہیں، The Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala and it is the best of all things۔ کہ یہ قرآن یہ اللہ کے لفظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں اور یہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ میں اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اسلام پر آج جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں، اسلام کے اوپر آج جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ روشنی بخشی ہے کہ سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مذموم ہو جائے گا کہ وائے بس میں اتنا تو پیر نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی ہی نہ رہی۔ اسلام آئے گا، وہ روشنی لے کر آئے گا کہ اسلام کے آگے ساری روشنیاں مان پڑ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سنیں کہ it is a duty of every Muslim in the area of knowledge and competition۔ یہ علماء آپ سے کہہ رہے ہیں
کہ آج کے اس نالج اور کمپٹیشن کے زمانے میں مسلمانوں پر ضروری ہے کہ فرض ہے کہ وہ مختلف علوم و فنون، مختلف تہذیبوں اور مختلف زبانوں کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس قدر روا کر دیں کہ سمندر کی لہروں کی طرح انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہریں چھا جائے۔ یہ بات جب ہوگی جب آپ اور ہم اتنی علم اور اتنا مہارت اور اتنی گیان رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ ارے یہ وہ کتاب ہے، اس کی تعریف اگر میں کروں، اس کی تعریف اگر ہمارے امام صاحب کریں، اس کی تعریف اگر مولانا لوگ کریں، اس کی تعریف اگر آپ کریں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ارے یہ تو وہ کتاب ہے کہ اس کی تعریف اپنے تو اپنے رہے غیر بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، غیر بھی جھومتے نظر آ رہے ہیں، غیر بھی چومتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے سنا دو ان لوگوں کو جو اسلام کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، سنا دو اس کو جو آج 26 آیتیں نکالنے کی بات کرتا ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ، جو آواز سمجھ نہیں آ رہا کیا نام ہے اس کا؟ ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ۔ کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے اس کے دروازے پر؟ قرآن کے سچے ہونے کا، قرآن کے اچھے ہونے کا، قرآن کے لاریب ہونے کا، قرآن کے لاجواب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ if you want to get the knowledge of the word please recite the Quran۔ اے دنیا والو، اگر تم دنیا کے تمام علوم و فنون پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو، تمام علوم و فنون پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل و انصاف کا پرچم لہرانا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، ساری دنیا میں چھا جاؤ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ زبان دادا میاں، نعرہ زبان دادا میاں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا میں چھا جاؤ گے۔ حضرات سنیں قرآن میں ہے کیا؟ آپ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں تفاسیر پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں تفاسیر، پتا چلتا ہے قرآن میں ہے کیا۔ آپ تفاسیر سنیے قرآن میں ہے کیا۔ سنیں کہ جب میں نے تفاسیر کا مطالعہ کیا، میں تفاسیر پڑھ رہا ہوں تو میں نے کیا قرآن میں دیکھا۔ سنیں کہ when I study the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, hymnology from Quran, Indology from Quran, cardiology from Quran, oceanology from Quran, commerce from Quran, mathematics from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, from Quran, critical bio from Quran۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سبھی کا سرچشمہ قرآن پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء اکرام، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو آج یہ جو علوم نکل رہے ہیں کہاں سے نکلے ہیں؟ سب یہ قرآن پاک کی دین ہے، سب یہ قرآن پاک کی دین ہے۔ اور بہت بڑا تماشا ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ سنا دو ان کو جو قرآن کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں، سنا دو ان کو جو قرآن کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں۔ کیا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القرآن the ultimate miracle۔ کیا نام ہے؟ القرآن the ultimate miracle۔ اس میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ سنیں، some US scientists in America
built Lotte supercomputer in 1975 called Craven supercomputer. 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा क्रेवन सुपर कंप्यूटर। क्रेवन सुपर कंप्यूटर इतना पावरफुल इसका सॉफ्टवेयर कि अगर कोई चीज जांचना हो, अगर कोई चीज जांचना हो तो आप इसमें डाल दीजिए, ये 1 सेकंड में 8 करोड़ तरीकों से जांच करेगा। सुभान अल्लाह। 8 करोड़ तरीकों से जांच करेगा। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके जब सुपर कंप्यूटर में डाला गया और कुरान को उसमें लोड किया गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? मजमी से नारा लगना चाहिए आपकी। क्या पूछा गया? समाज The Quran was loaded in the supercomputer and question. The Quran was loaded in the supercomputer and question. If human want to write a book like Quran, can they write? If human want to write a book like Quran, can they write? दुनिया के इंसान मिलकर, क्या दुनिया के इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? किससे पूछना है? ये किससे पूछना है? सुपर कंप्यूटर से। बोले सुपर कंप्यूटर से पूछ रहे हैं, जवाब सुनिए कंप्यूटर का। क्या पूछा? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन दे राइट? कि दुनिया के इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द सुपर कंप्यूटर, यू कैन नॉट राइट लाइक कुरान इन 63 ऑक्टेलियन इयर्स, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, नागज़बाने दादा मियां, नागज़बाने दादा मियां, नारे तकबीर। To create even Quran in 63 octillion years, impossible, impossible, impossible। जो लोग ये कह रहे हैं कि कुरान की तरह अगर तमाम लोग मिलकर भी 5000 साल बैठकर कोशिश करें तब भी कुरान का हम बल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, ये कुरान मजीद आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primary book told us कुल इज्तमाअत इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरान। कुरान ने 14 साल पहले ये ऐलान किया था कि तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी अगर जमा हो जाए तब भी कुरान की तरह कोई आयत बनाना मुहाल है। कुरान ने 14 साल पहले ये ऐलान किया था, कुरान ने 14 साल पहले ये ऐलान किया था। कुरान कल भी लाजवाब था, कुरान आज भी लाजवाब है। कुरान कल भी इल्म का दरिया था, कुरान आज भी इल्म का दरिया है। कल भी इसको लाख और कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी इसके करोड़ों आलिम थे, आज भी हैं। दुनिया कुरान के सामने कल भी बोनी थी, गूंगी थी, कुरान आज भी लाजवाब है। कुरान कल भी लाजवाब था, कुरान आज भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। अब एक सवाल का जवाब सुने, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं कि कुरान मुकद्दस नाजिल होने से पहले दुनिया में 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। What is the need to the Holy Quran? Please tell me. आप मुझे बताएं कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ कि उन किताबों में वो नहीं था जो निजाम कायनात कुरान मजीद लेकर आया है, जो निजाम कायनात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। दूसरी बात ये कि हमारे नबी से पहले दुनिया में जितने अम्बिया तशरीफ लेकर आए, या तो वो किसी किताब को लेकर आए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अम्बिया मौजूद रहे और हमने देखा कि हर दौर में अम्बिया मौजूद रहे। उसके साथ साथ हमने
نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی کتابوں میں پیغام کو بدل دیا گیا، ان کی کتابیں بدل دی گئی، نہ ان کا پیغام محفوظ رہا نہ ان کی کتابیں محفوظ رہیں۔ اب سوال پیدا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تو بندے نے اس کو کیسے بدل دیا؟ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ گویا کہ مشیت الہی کے علم پاک میں یہ بات موجود تھی کہ حضرت آدم از ناٹ the last prophet، حضرت ابراہیم از ناٹ the last prophet، حضرت موسیٰ از ناٹ the last prophet، حضرت عیسیٰ از ناٹ the last prophet، حضرت آدم آخری نبی نہیں ہے، حضرت ابراہیم آخری نبی نہیں ہے، حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے۔ بدلنے تو دنیا والوں کو ان کی کتابیں، اگر ایک کتاب بدل گئی دوسری نازل کر دوں گا، اگر ایک پیغمبر کا نظام بدل گیا دوسرے پیغمبر کا نظام چلوا کر ہوگا، مگر جب رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا، اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی، اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی۔ اور فرما دیا کیا؟ لقد انزل، اور فرما دیا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت اعظم رضا تحسینی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور لحافظون کا کنایا بول رہا ہے کہ حفاظت حافظوں کے ذریعے کروائی جائے گی، حفاظت حافظوں کے ذریعے کروائی جائے گی۔ حضرات یہ آخری بات سنیں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ توریت لکھی گئی تو تختیوں پہ لکھی گئی، کہاں لکھی گئی؟ تختیوں پہ لکھی گئی۔ زبور لکھی گئی، تختیوں پہ لکھی گئی۔ انجیل لکھی گئی، تختیوں پہ لکھی گئی۔ غسل غزلات تختیوں پہ، ملاکی تختیوں پہ، یرمیہ تختیوں پہ، لوکا تختیوں پہ، یوحنا تختیوں پہ، مگر خدا کی قسم قرآن پاک روز اول سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تختیوں کو جلایا جا سکتا ہے، توڑ باڑ کر پانی میں بہایا جا سکتا ہے، تختیوں کو پھینکا جا سکتا ہے، مگر جو قرآن دلوں پہ نقش ہے اس کو کیسے مٹاؤ گے؟ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی؟ سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا۔ ماشاءاللہ۔ یہ آخری بات کہ عیسائیوں کی ساری کتابیں، یہودیوں کی ساری کتابیں، عبرانیوں کی ساری کتابیں، تلسیوں کی ساری کتابیں، برسیوں کی ساری کتابیں، نصرانیوں کی ساری کتابیں، ایگو کی ساری کتابیں، بگو کی ساری کتابیں پانی میں ڈالو۔ کہاں ڈالو؟ پانی میں ڈالو، اور 1 سال کے بعد بلاؤ کہ اے توریت آ، اے زبور آ، اے انجیل آ، اپنیشد آ، منوسبات بھی آ، آنگا آ، اپانگا آ، میولا آ، سبترا آ، دھمپت آ، زنت، متا، مرقس، لوکا، یوحنا، خروج، پیدائش، مکاشفہ، استثناء، ادیگرن، گروگرن، دسمگرن، علن، احبار، گندی، کوئی کتاب نہیں آئے گی مگر جب قرآن پاک کو بلاؤ اے قرآن آ تو تجوید القرآن کے بچے آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہیں اور ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے ساتھ اس نے شروع سے لے کے آخر تک جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ تمام حضرات کلمہ شریف پڑھ دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔